افسانے کے مختلف حصے ہوتے ہیں. آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے بنیادی خیال سے، پھر کسی واقعے کو آپ اس میں سے مین اس کا مطلب پوائنٹ، فوکل پوائنٹ بنا کے اس پہ لکھنا شروع کرتے ہیں. اسی جو مرکزی خیال ہے اس پہ آپ توسیع کرتے ہیں اس کی، اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ منظر کشی کرتے ہیں، یعنی کہ حواس کو مشغول کرتے ہیں. جو انسان پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے وہ آپ کے الفاظ میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اسے دنیا کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ اس کہانی میں کھو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کہانی کا حصہ سمجھتا ہے. ایسے آپ نے اس کی منظر کشی کرنی ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے نثر پر گرفت، یعنی کہ آپ کا جو بھی لفظ آپ لکھیں گے اس پہ وہ شمار ہوتا ہے. آپ کی اس پہ گرفت بہت اچھی ہونی چاہیے، اور جو بھی آپ نے صفات لکھنی ہے اس میں اپنے افسانے میں مختلف کردار کی، وہ آپ نے درست لکھنی ہے، چھوٹی لکھنی ہے اور واضح لکھنی ہے. اس کے بعد صورت حال کو آپ سامنے رکھتے ہوئے مکالمہ لکھیں گے. مکالمے کے بغیر کوئی افسانہ مکمل نہیں ہوتا. اور رفتار جو ہے وہ واقعے کے لحاظ سے آپ نے صحیح رکھنی ہے. اگر کوئی چھوٹا واقعہ ہے تو رفتار تیز ہوگی، کوئی بڑا واقعہ ہے تو ظاہر ہے اس کی رفتار تھوڑی سی کم ہوگی الفاظ کے لحاظ سے، کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی تفصیل ڈالنی ہے. اور یہ اس طرح سے پورے کمپلیٹ کر کے پھر آپ نے اس کی ترمیم کرنی ہے. لیکن ترمیم کرنے سے 1 یا 2 دن پہلے آپ نے گیپ لینا ہے افسانہ ختم کرنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے. اور جب آپ پڑھ لیں تو اس کو ریکارڈ کریں، تاکہ جب آپ دوبارہ اس کی ترمیم کریں تو آپ اس کو پہلے سنیں. جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کدھر کدھر غلطیاں. پڑھنے کے دوران آپ کو اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا. میں سمجھتی ہوں اس سے آپ کو خاصا کچھ جو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا اور کیسے کرنا. اور